بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اس کی عبادت کرنا ہے، اور یہ عام سی بات ہے کہ جس چیز کو کوئی مقصد دیا جائے اور جب تک وہ مقصد پہ چلتی رہتی ہے تو وہ چیز پیاری بھی لگتی ہے، پسند بھی ہوتی ہے، اس کو انسان اس کی قیمت بھی ادا کرتا ہے، اس کے ناز نخرے بھی برداشت کرتا ہے، اپنے قریب رکھتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اور جب وہ چیز اپنے مقصد سے ہٹ جائے، مقصد کو کھو دے، اس کا مقصد جب فوت ہو جاتا ہے تو وہی مالک جس چیز جو اپنے مقصد پہ چل رہی تھی یا جس مقصد کے لیے لایا تھا اور پیسے ادا کیے تھے، ناز و نخرے اس کے برداشت کیے تھے، اس چیز کے مقصد سے ہٹ جانے اور مقصد کے کھو جانے کے بعد وہی مالک اس کو توڑ بھی رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے سے جدا بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کچرے میں بھی ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک بلب کی مثال دیکھ لیں۔ روشنی دینا ہے، 150 روپیہ مالک اس کو دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ 150 کا بلب لیتا ہے، اور جب وہ آ کر بلب حفاظت سے لاتا ہے، موٹر سائیکل کے آگے اس کو لٹکاتا ہے، کہیں ٹوٹ نہ جائے اس کا خیال بھی رکھتا ہے، پوری حفاظت کرتا ہے۔ آ کر جب ہولڈر میں اس کو لگاتا ہے، بٹن اس کا آن کرتا ہے، جل رہا ہے، چل رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، تو پیارا بھی لگ رہا ہے اور اس سے فائدہ بھی حاصل کر رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب یہ بلب روشنی دینا چھوڑ دیتا ہے، گویا اپنے مقصد کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہی مالک جس نے اس کی قیمت ادا کی تھی، اس کی حفاظت کی تھی، وہی مالک ہولڈر سے اس کو اتارتا ہے اور اس کو کچرے میں جا کے پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ مقصد کھو دیا اس نے۔ 2.5 لاکھ کی بھینس لی ہے، 2.5 لاکھ کی، دودھ اس سے حاصل کرنا مقصد تھا، بچے جنوانا اس سے مقصد تھا۔ جب وہی 2.5-3 لاکھ والی بھینس جب اس نے بچے دینا چھوڑ دیے اور دودھ دینا چھوڑ دیے، تو معمولی قیمت میں مالک اس کو فروخت کرتا ہے، اور جو قصاب اس کو لے جاتا ہے وہ جا کر مذبح خانے میں اس کو ذبح کر دیتا ہے۔ کیوں؟ مالک تو لایا تھا ایک مقصد کے لیے، جب تک مقصد پہ چلتی رہی وہ بھینس، وہ گائے، وہ جانور، تو محبوب بھی تھا، اس کی نگرانی بھی تھی، اس کی حفاظت بھی تھی، اس کے نخرے بھی برداشت کیے جاتے تھے، اس پہ خرچہ بھی کیا جاتا تھا۔ جب وہ چیز اپنے مقصد کو کھو چکی ہے تو بے وقت ہو گئی ہے، کم قیمت ہو گئی ہے، اور اس کی نگرانی بھی گویا کہ نہیں کی جا رہی، اور اس کو بیچا جا رہا ہے، اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ بے شمار 10 نہیں 20 مثالیں آپ کو مل جائیں گی ایسی کہ مقصد پہ جو چیز چلتی رہی ہے وہ مطلوب بھی رہی ہے، وہ مقصود بھی رہی ہے، وہ محبوب بھی رہی ہے، اور جو چیز مقصد سے ہٹ گئی ہے، نہ وہ مطلوب رہی ہے، اس کی طلب ختم ہو گئی ہے، نہ وہ محبوب رہی ہے، وہ پسندیدہ رہی ہو، نہ وہ چیز محفوظ رہی ہے کہ اس کی نگرانی اور حفاظت کی جائے۔ 20 مثالیں مل جائیں گی۔ تو میرے عزیزو، انسان کو اللہ نے ایک مقصد دیا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کا مقصد اللہ کی عبادت اور فرما برداری تھا۔ جب یہ امت، جب یہ مسلمان اس مقصد پہ چلتا رہا
تو اپنے مالک کی نکاح میں صاحب وقات رہا، صاحب عزت رہا، صاحب منزلت رہا، قدردان نے اس کی قدردانی کی ہے۔ اور جب امت اس مقصد کو، اپنے مقصد کو کھو دیا، اپنے مقصد سے ہٹ گئی، تو عند اللہ یعنی اللہ کے ہاں، اس کے ہاں، اللہ کے ہاں کوئی اس کی عزت اور عظمت و وقت نہیں رہی۔ پھر اس انسان کی وقت ایسے ہو گئی جیسے فٹ بال کی ہوتی ہے، ایک پلیئر آتا ہے، کک مارتا ہے، ادھر پھینک دیتا ہے، اور اس کے مد مقابل ایک اور پلیئر ٹھہرا ہوتا ہے، وہ کک مارتا ہے، وہ اور جانب اس کو پھینک دیتا ہے، وہ ٹھوکریں کھاتی رہتی ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، مقصد پہ آ جائیں، ہم مقصد پہ آ جائیں، اللہ کی قسم مقصد پہ آ جائیں، کامیابی ہوگی۔ ہم پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ اکثر میرے بیان جو میں گفتگو کرتا ہوں وہ حالات حاضرہ پہ کرتا ہوں، اور میں چشمدید کچھ چیزوں کا گواہ ہوتا ہوں۔ میں بولتا ہوں، آپ بھی چشمدید کچھ چیزوں کے گواہ ہوتے ہیں، آپ بولتے نہیں ہیں۔ میں بولتا ہوں اس وجہ سے، اور حقیقت بات کرتا ہوں، میں گواہ ہوتا ہوں ان چیزوں کے۔ جب کہتا ہوں نا کہ فلاں فلاں چیز میرے سامنے ہوئی، وہ سچی باتیں ہوتی ہیں۔ آج جمعہ کے بعد عصر سے ذرا پہلے میں بیٹھا ہوا تھا دروازے پہ، گلی کے دروازے سے حجرے سے دستک ہوئی۔ میں اس وقت مسجد سے باہر آ رہا تھا، یہ صفحے میں نے کہا ان کو لپیٹ لوں، دستک ہوئی تو وہاں سے میں تھا نہیں، دروازہ نہیں کھلا، بندہ ادھر آ گیا، وہ میرا مستقل وہ مرید تھا، بہت دور سے آیا تھا۔ اس نے کہا مولوی صاحب دروازہ کھولو، میری اہلیہ آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں کھولتا ہوں، میں نے فوراً دروازہ کھولا، وہ اندر آ گئے۔ بوڑھی ہے خاتون، مرد بھی بوڑھا ہے، بہت دور سے آتے ہیں، یہ مہینے میں ایک دفعہ لازمی آتے ہیں دم کرانے خاتون کو۔ اب جب وہ آیا تو میں نے خاتون کو میں نے بہن بنایا ہوا ہے، اور وہ مفلوج تھی، فالج زدہ ہے، 5-7 مہینے اس کو ہو گئے ہیں فالج زدہ۔ آج سے پہلے وہ جتنی بار آتی تھی میں کہتا بی بی ٹھیک ہیں، اور یہ ہاتھ دا، بول نہیں سکتی تھی خات بھائی، یہ ہاتھ دا، وہ ہنس پڑتی تھی، ہاتھ دا میں ٹھیک ہوں۔ آج جب میں نے وہ نور محمد سے کہا بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ کہا جی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ میں نے اس بہن سے کہا بہن آپ ٹھیک ہو؟ ایسے سر ہلایا، سمجھ نہ آئی مجھے کہ معاملہ کیا، جیسے وہ پریشان ہو۔ جب میں پھر اپنی مسند پہ بیٹھا، میں نے کہا نور محمد حال دو، کیا ہے ہماری بہن کو کیسے لے آئے؟ کہا قاری صاحب 1.5 مہینہ پہلے جو ہے نا دوسرا اس کو فالج کا اٹیک ہوا، اور اس کے نتیجے میں اس کا دماغ کی رگ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے۔ میں بہت فلاں جگہ بہت دور گیا ہوں، انہوں نے سرنج کے ذریعے سے وہ اس کا خون نکالا، بالکل گندا تھا، دوسری دفعہ پھر نکالا، اب 40 دن ہونے والے ہیں، تیسری دفعہ جاؤں گا۔ دماغ کھو چکی ہے یہ، اس کو آپ کی پہچان نہیں ہے، تب یہ بہن ہنسی نہیں ہے، آپ کی بہن ہنسی نہیں ہے، اس کو پہچان نہیں ہے۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں نا وہ یہ بتانا چاہتا ہوں، ہاں جب انسان چل پھر رہا ہے نا، اللہ کی قسم رونا آ گیا۔ ابھی مجھے یاد آ گیا نماز میں میں رو رہا تھا، اسی نماز میں بھی میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو کتنی بے وفا ہیں ہم لوگ۔ 65-70 سال میاں اور بیوی کی عمر ہوگی، اور 20 سال میں شادی ہو جائے، یہ دیہاتی لوگ ہیں، یہ 15 سال کی عمر میں شادی کر ہی دیتے ہیں، تو 60 سال 50 سال اس خاتون نے اس شوہر کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ شوہر کیا کرتا ہے؟ بٹھے پہ کام کرتا ہے۔ وہ اب تو بوڑھی ہو چکی ہے، وہ ہماری بہن بوڑھی ہو چکی ہے، شکل و صورت اب بھی نظرتا ہے وہ شہزادی ہوگی اپنے زمانے میں، اور جو آدمی ہے وہ اللہ کی شان ہے، عجیب سا ہے، یہ گزار چکی ہے اس ناپسندیدہ شخص کے ساتھ، وہ گزار چکی ہوگی 50 سال۔ آج وہ کہہ رہا تھا، کہنے لگا قاری صاحب کچھ ایسا کر دو یار، بہت تنگ ہیں ہم۔
बहुत तंग हैं। अब तो दिमाग ख़राब है इसका, ना सोती है ना सोने देती है। कुछ ऐसा कर दो, मुझे कहने लगा, कुछ ऐसा कर दो यार, राहत मिल जाए। उस वक्त भी मेरा दिल कांप गया। 50 साल तक काम पे थी, मकसद पे थी, तो वो बीवी भी थी, रफ़ीका हयात भी थी, जान जिगर भी थी, सब कुछ था। जब 6 महीने में उसने अपने मकसद को खो दिया, मर्द के ना रोटी पका सकती है, ना हुकूक अज़दवाजी अदा कर सकती है, ना उसको राहत पहुंचा सकती है, तो अब वो मेरे पास आता है, कहता है कि कुछ ऐसा कर दो ये अल्लाह को प्यारी हो जाए, यार हमें राहत मिल जाए। मकसद को खो दिया तो 50 साल की रिफाकत में बेवफाई करने के लिए मर्द आ गया। दोस्तों मैं सच्ची बात कह रहा हूँ आपको। उसने कहा यार कुछ करो, हम कक के हैं, किसी कक के हैं, ऐसा कक हैं, घर दे सारे बंदे बेचैन हैं, डिस्टर्ब हैं, ना सोती है ना सोने देती है। मेरे दोस्तों खुदा की कसम बेवफा हैं जवानों, ये दुनिया बेवफा है, अल्लाह की कसम। ये हाथ चूमने वाले, मेरे हाथ चूमे जाते हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपको। शायद मेरे से लोग बहुत अकीदत रखते हैं, मेरी थोड़ी सी मिस्टेक, मेरी थोड़ी सी गलती अकीदत पे पानी फेर देती है। मैं किसी के शादी पे ना जा सकूं किसी वजह से, वो अकीदत वो जा रही है। मैं किसी की गमी पे नहीं गया, मेरी अकीदत में मुझसे वो अकीदत वो जा रही है। दम करने के लिए बेवक्ति आए, मैंने कहा कि इस वक्त मेरे दम का टाइम नहीं है, अकीदत वो जा रही है भाड़ में। क्यों, कौन कारी है, कौन मौलवी है, कौन पीर है, कौन आमिल है। ये है मेरे दोस्तों। मैं तो अपना कहा करता हूँ, ये अब्दुल मजीद का अखलाक, ये मेरा अखलाक कहाँ है। लोग कहते हैं ये अखलाक वाला है, खुदा की कसम मेरा कोई अखलाक नहीं है। मेरा अखलाक तब है, ये अखलाक वाला है जब इसने मुझे जी कहा तो मैंने इसको जी कहा। ये मुझे फौट करके देखे तो सही, फिर मेरा अखलाक देखे कि मैं कितनी बद अखलाकी पे उतरता हूँ। ये हमारा कोई अखलाक नहीं है। हम कहते हैं ना ये यार बहुत अखलाक वाला है, यार ये बहुत अखलाक वाला है। अल्लाह की कसम हम अखलाक वाले हैं। हम ज़रा छेड़ के देखो तो सही, माँ बहन एक ना कर दें तो कहना। छोटे हूँ बड़े हूँ, बूढ़े हूँ दाढ़ी वाले हूँ, बुज़ुर्ग हूँ या नौजवान हूँ, दोस्तों बेवफा हैं। तो मकसद पे आ जाएं, बस कहने का मकसद ये है। मैं भी आ जाऊँ दोस्तों, आप भी आ जाएं। बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जिन चीज़ों ने अल्लाह की कसम मकसद खो दिया, वो चीज़ें कचरे में चली गई हैं। जब हमने अपने मकसद को खो दिया, अल्लाह की फर्माबरदारी करना छोड़ दी, तो अल्लाह की निगाह में गिर गए।